يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، تابعین پر، ازواج مطہرات پر، سلف صالحین پر، اولیاء اکرام پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی. آج جمعہ کے اس موقع پر انشاءاللہ العزیز میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص جو آخرت میں آپ کو ملیں گے اس کا تذکرہ کروں گا. وجہ یہ ہے کہ گزشتہ مہینہ اور ان مہینوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اتباع کرنے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے محبت کرنے والوں کو بہت سارے طعنے دیے گئے، گستاخ رسول، بدعقیدہ، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اس بات کو جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے. سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس آیت کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و ازواجکم، تمہاری اسپاؤسز، تمہارے شوہر اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہ، اور وہ بزنس و تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر، وہ سوسائٹی، وہ سٹی، وہ ملک، وہ شہر جسے تم بہت پسند کرتے ہو. یہ 8 چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو. کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اپنا حکم نازل کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت دنیا اور دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی تجارت سے، اپنے خاندان سے، اپنے باپ دادا سے، اپنے قبیلہ اور قنبہ سے، اپنے سٹی سے، اپنے شہر سے، اپنی سوسائٹی سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر سے، اپنی سوسائٹی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آڑ آتی ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مختصر تو یہ جو ایک شاعر نے کہا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بزرگ ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور اسی عقیدے کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا کیا خصوصیات ملیں گی اس کا جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کیوں انبیاء کرام دعا کیا کرتے تھے، کیوں انبیاء کرام کی خواہش تھی کہ آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بائی ڈیفالٹ پیدا کر دیا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے کوئی دعا نہیں کی، ہم نے کوئی التجا نہیں کی، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام کی جو خواہش تھی۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی خاصیت کو، اپنے نبی کے دن اور رات کو بہت کم جانتے ہیں۔ بڑا لمبا موضوع ہے سیرت نبوی کا، اس میں سے ایک پوائنٹ، 1000 میں سے ایک پوائنٹ، یعنی 1% بھی نہیں، 1000 میں سے 1% بھی جو ہے اس خطبے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اسرافیل سور پھونکیں گے، سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے جو زندہ ہوں گے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَشَّقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی اور میں زمین سے نکلوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ دفن ہوں گے قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا ایک ایک قبر سے ہزاروں لوگ جو ہے باہر آئیں گے۔ اول یوم سے، پہلی ابتدائی آفرینش سے، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مدفون ہوں گے وہ قبروں سے سور پھونکنے کے بعد باہر آئیں گے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اسی طرح سب سے پہلے ہوش جو آئے گا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گا۔ یہ پہلی خاصیت تھی جو ہمارے پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کا دیدار نصیب فرمائے۔ دوسری سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت لباس پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے، کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے سب لوگ غیر مختون ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوگا۔ اللہ ویسے ہی پیدا کر دے گا جیسا آپ اول دن اس دنیا میں وجود میں آئے تھے، کسی کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔
کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی جب قیامت میں سب لوگ بے لباس ہوں گے تو کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالات ہوں گے، ایسی گھبراہٹ ہوگی، ایسی پریشانی ہوگی، ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کے سوچ بھی نہیں آئے گی، فکر بھی نہیں آئے گی، سب مصروف ہوں گے، سب پریشان حال ہوں گے، سب کو اپنی لگی پڑی ہوگی، سب اپنا حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہیں کب میرا حساب کتاب ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے کیسے لوگ جو ہے اپنے سگے رشتہ دار کے نہیں ہو جاتے ہیں۔ ابھی قریب میں کورونا کے معاملات میں دیکھے ہوں گے، سگا بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو کنڈا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سگا بیٹا، سگا داماد اپنے سگے رشتہ دار کو کنڈا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بیماری جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، 1 سال 2 سال جتنا بھی ہو، قیامت کے منظر کا غور کیجئے کہ اس وقت حالات کیسے ہوں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت لباس پہنایا جائے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ تَلٍّ، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر جمع ہوں گے، بڑا ٹیلا ہوگا، بڑی جگہ ہوگی جہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوں گے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے زیادہ ہوں گی، ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاء، میرا پروردگار مجھے ایک ہرا لباس پہنائے گا، فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو میں کہوں گا ماشاء اللہ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، اور اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، یہ مقام محمود ہوگا۔ تیسری سب سے بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سردار ہوں گے، پوری انسانیت کے، ساری انسانیت، خواہ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہوں، یہودی ہوں، ہندوز ہوں، بوذی ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، دہریہ ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے، کوئی بھی ہو، ساری انسانیت کے سردار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد بنی آدم، میں بنو آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اور یہ بتانا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اسی لیے آگے فرمایا ولا فخر، میں ساری بنو آدم کی، ساری انسانیت کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے مجھے ساری انسانیت کا سردار بنایا، لہذا اس میں کوئی فخر اور غرور اور مباحات کی بات نہیں ہے، کوئی تکبر کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم خاصیت، سارے انبیاء اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے تلے ہوں گے، جھنڈے کے ساتھ ہوں گے، نیچے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدم فمن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے، سارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، سارے، کوئی بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے باہر نہیں ہوگا، سارے نبی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
پل صراط کو سب سے پہلے پار کرنے والے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب پل صراط رکھا جائے گا تو اس وقت آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا فَأَكُونُ أَوَّلُ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، پل صراط کو پار کرنے میں سب سے پہلے میں ہوں گا، اپنی امت کے ساتھ پار ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ موقع ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی لیے اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آنے والے، آخر ہے، لیکن السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے۔ ہم سب سے آخری امت ہیں، سب سے آخر میں آئے، خاتم النبیین ہیں، اس کی امت ہیں، خاتم النبیین کو ماننے والے ہیں، لیکن قیامت میں سب سے آگے ہمارا نمبر ہوگا، سب سے پہلے ہوں گے السابقون یوم القیامہ، سب سے پہلے حساب کتاب امت محمدیہ کا لیا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائیو بزرگوں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں آخری امت میں پیدا کیا ہے، اور ہم اپنی زبان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے تر نہیں کرتے ہیں۔ بے شمار درود سلام نازل ہو جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے جو شفاعت ہوگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، بڑی طویل حدیث ہے شفاعت کبریٰ کی، کہ ساری انسانیت کے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے بڑی تکلیف کا عالم ہے، سخت گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، اے آدم تو اس دنیا میں سب سے پہلا جو ہے رسول ہے، تو سب سے پہلے آیا ہے، جاؤ اللہ کے دربار میں اس ساری انسانیت کے لیے شفاعت کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی 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 نفسی، میں خود پریشان ہوں، جاؤ دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، دوسرے نبی کے پاس، نوح کے پاس، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، مجھے خود اپنے نفس کا خیال ہے، میں خود پریشان حال ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے، خوب دعائیں کریں گے، خوب دعائیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا، وقل یسمع لک، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، اور سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں یہاں بات غور کرنے کی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر اٹھائیں گے تو نفسی نفسی نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت میری امت۔ اتنے پیارے حبیب کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے تعلق سے فکر مند ہو گئے کہ امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کا حساب کتاب کر، میری امت کو جلد از جلد جو ہے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دلا۔ فیقول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، سفارش جب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انطلق، اے نبی جاؤ، فاخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جاؤ اپنی امت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لاؤ، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اسے نکال لاؤ، فانطلقوا، میں جاؤں گا اور انہیں لے آؤں گا، ثم اعود، پھر میں واپس آؤں گا۔
پھر میں واپس آؤں گا اور پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کروں گا، فَأَحْمَدْهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، پھر اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کروں گا، خوب اللہ کی تعریف کروں گا، خوب اللہ سے روؤں گا، گڑگڑاؤں گا، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ کس کے لیے؟ ہم اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ فَأَفْعَلُ، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، فَيُقَال، پھر صدا آئے گی، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انطلق، جاؤ، اور جو لوگ بچے کچے ہیں، تھوڑے بہت ہیں جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے، انہیں بھی واپس لے آؤ، انہیں بھی لے آؤ۔ دوبارہ جائیں گے اور جو ہے چلنی کر کے لے آئیں گے، چھانیں گے اور لے کے آ جائیں گے، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا۔ آج ہم اور آپ اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لیجئے، ہر انسان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، بقیہ سارے مسلمان بھائیوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا چلے، اگر ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا جائے تو ہم اپنے علاوہ سارے لوگوں کو کافر ثابت کر دیں گے، خوارج کہہ دیں گے، نواسب کہہ دیں گے، یہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس کی شادی میں نہیں جانا، اس کے جنازے میں نہیں جانا، ان کی مسجدوں میں نہیں جانا ہے، ان کے شادی بیاہ میں نہیں جانا ہے، ان سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار جائیں گے، تیسری بار، پھر وہی لمبی جو ہے کہانی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب تعریف کریں گے اللہ کی، پھر سجدے میں گریں گے، دعا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ، ابھی بھی کچھ بچے ہوں گے ان کو بھی لے آؤ۔ میرے بھائیو، اسی لیے کہا جاتا ہے کسی مسلمان بھائی کو، کسی کلمہ گو بھائی کو کافر کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہاں، سنت سے دور ہیں، صحیح حدیث سے دور ہیں، سلف صالحین کی پیروی سے دور ہیں، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ انہیں حقیقت بتائیں، دعوت دیں، کتاب و سنت کی تبلیغ کریں، ان کی ہدایت کی دعا کریں، انہیں اپنی مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں، اور انہیں صحیح اسلام کی تعلیم دیں۔ بجائے اس کے ہم کرتے کیا ہیں؟ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر انہیں اسلام کے دائرے سے خارج کرتے، دور دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار اپنی امت کے لوگوں کو کھنگالیں گے، اور پھر انہیں ان کے دل میں، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، انہیں جنت میں لے جانے کی پوری تڑپ آپ کی ہوگی، پوری کوشش ہوگی تاکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے باقی نہ رہے۔ اور یہ شفاعت، جو شفاعت کبریٰ ہے، اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شفاعتی یوم القیامہ، غور سے سنیے، غور سے سنیے، ان شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ اہل کبائر کے لیے، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ بڑے بڑے جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ کی توبہ نصیب فرمائے، اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ہو، اس محبت کے ذریعے ایک میگنیٹ ہوگا، ایک مقناطیس ہوگی، جس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جانب کھینچیں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ میرے بھائی و بزرگوں، بے شمار خصائص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو بدعقیدہ کہا جاتا ہے، ہم ان کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے،
ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہی ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، وہی غیب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مبالغے کا شکار نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میرے تعلق سے مبالغہ نہ کرو، میری شان میں قصیدے اتنے مت پڑھو اور مجھے بشریت کے رتبے سے اٹھا کر ربوبیت کے رتبے تک مت پہنچاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا تھا۔ میں بشر ہوں، انما انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں بشر ہوں۔ نصارہ کی طرح میری شان میں قصیدے پڑھ کر مجھے ربوبیت کے درجے تک نہ پہنچاؤ۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔